لیکن وسیلہ کبھی ناقص نہیں ہوتا. اس لیے حکم بھی ہے کہ خدا کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو. تو بات یہی ہے کہ کبھی بھی کسی مجذوب کو، کسی مفلس کو، کسی غریب الحال کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو. اللہ کے ہاں لباسوں سے مکرم نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے ہاں دلوں سے مکرم ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہ کس درجے میں ہو اور ہم اس کی تحقیر کریں. تو کسی کی بھی تحقیر کرنا اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھنا ہے. اور اللہ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں کہ تو اس کی کسی بھی مخلوق سے اپنے آپ کو افضل سمجھے. اپنے ارادے سے وہ جس کو چاہے افضل کر دے. لیکن میرا اپنے ارادے سے یہ حق نہیں بنتا کہ میں فیصلہ کروں کہ میں افضل ہوں اور یہ حقیر ہے. اللہ اس بات کی پکڑ کرتا ہے. میں یہ فیصلہ کروں کہ میں کم گناہگار ہوں، یہ زیادہ گناہگار ہے. اللہ اس بات کی پکڑ کرتا ہے. دیکھو شریعت نے ہر جرم کی سزا رکھی ہے نا. شریعت کس کی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی نا، ہے نا. ایک لڑکا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے. آپ رسول خدا اس کی سنی انسنی کر دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ، جا کے بعد میں دیکھیں گے، تم سے بات کریں گے بعد میں. بیٹھ جاؤ. عصر کی اذان ہو جاتی ہے. آپ رسول خدا عصر کی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. جب عصر کی نماز ختم ہوتی ہے تو آپ رسول خدا پوچھتے ہیں کہ وہ ایک لڑکا ہمارے پاس آیا تھا، وہ ہے یا چلا گیا؟ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں ہوں. آپ نے اس کو دیکھا اور فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم نے نماز پڑھ لی نا ہمارے ساتھ، جاؤ اللہ معاف کرنے والا ہے. کتنا بڑا گناہ تھا. شریعت کیا کہتی ہے اور رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کو اختیار تھا نا، آپ نے بھیج دیا جاؤ. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یہ. کیا؟ پردہ پوشی کرنا، کسی کے عیب کو چھپانا، اس کو اس کے گناہ پہ رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا. تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے کہ ہم پردہ پوشی کریں.
یہ بڑی کمال بات ہے. تہمت باندھنے سے بچیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت پر تہمت باندھی جائے، کسی بڑھیا پر، اور وہ بڑھیا نوح کے زمانے کی ہو، کیا یعنی تیرے زمانے کی بھی نہ ہو، کس کے زمانے کی ہو؟ نوح کے زمانے کی ہو، اور تو اس پر تہمت باندھے، تو تیری 80 سال کی عبادت رائگاں ہو جائے گی. تو آج ہم تو ایک دوسرے پہ سامنے ہی سامنے تہمت باندھتے رہتے ہیں، تو ہمارا کیا ہوگا؟ احکام کے بعد، عقیدے کے بعد، اگر سب سے بڑا درجہ کسی چیز کا ہے تو وہ حسن اخلاق کا ہے. دیکھو، صحیح عقیدہ اگر دنیا میں ہمارا ہے تو ہمیں اس کا فائدہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں. لیکن عقیدہ ہمارا درست ہے مگر اخلاق ہمارا خراب ہے، تو نقصان کہاں ہوگا؟ دنیا میں. اور اگر دنیا میں نقصان ہوگا اور اللہ کی مخلوق کا دل دکھے گا تو تیرا عقیدہ تیرے کام نہیں آنے والا. حدیث میں ہے کہ تو رات بھر نماز پڑھ، دن بھر روزہ رکھ، اگر تیرا پڑوسی تجھ سے خوش نہیں تو اللہ کی سراغ. عبادت جڑی ہوئی ہی محبت سے ہے. عبادت کوئی بوجھ کی طرح اتارنے والی چیز نہیں ہے. عبادت کری نہیں جاتی ہے، عبادت اپنائی جاتی ہے. اور جب تو عبادت کو اپنائے گا تو کس کے لیے اپنائے گا؟ معبود کے لیے. اور جب تو عبادت کو معبود کے لیے اپنائے گا تو اس کی خلق کو نہیں اپنائے گا. الخلق عیال اللہ. اسی لیے رزق کے دینے میں، نعمتوں کے دینے میں اس نے کوئی کافر اور مومن کی پہچان کری ہے؟ نہیں کری. ان کا گمراہ ہونا، ان کا کفر پہ لڑنا ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے. تیرا ایمان لانا اور تیرا اطاعت کرنا تیرے لیے فائدے مند ہے. اس سے رب کا کیا لینا دینا؟ دائرہ ہے، ایک بڑا دائرہ، ایک چھوٹا دائرہ. چھوٹے دائرے کو کہتا ہے یہ میری حد ہے، یہ میرا پسندیدہ دائرہ ہے، جو اس میں آ گیا میں اس کو پسند کرتا ہوں.
وہ ہے کلمے کا دائرہ. پڑھا اس دائرے میں آ گیا. ہے نا یہ بات. اب اس کے بعد تجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس دائرے میں ہوگا تجھے کرنا کیا ہے. ایسا ہی ہے یہ دائرہ کہ جیسے تمہارے لیے لڑکی پسند کری اور لڑکی والوں نے تمہیں پسند کرا اور بٹھا کے پڑھایا نکاح, تو وہ نکاح کے وقت بتاتے ہیں تجھے عورت کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے؟ نہیں بتاتے نا. ساری زندگی خود ہی کرتا رہتا ہے نا جو کچھ کرنا ہوتا ہے. اس کا خیال رکھنا, اس کے کپڑے لانا, اس کا بچوں پیدا ہونا, بچوں کی کفالت کرنا, بیوی کی کفالت کرنا, اس کو لے کے جانا, لے کر آنا, اس کی حفاظت کرنا, کتنی ذمہ داری ہو جاتی ہے. نکاح کے وقت بتائی جاتی ہیں ذمہ داریاں ہیں تیری, صرف تو اس دائرے میں آ جاتا ہے چھوٹے سے میں. اب باقی تیری ذمہ داری تجھے کیا کرنا ہے. یہی حال کلمے کا ہے.